نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم مسلمان اپنے طرز معاشرت، اپنے رہن سہن اور اپنے سماج کے اعتبار سے ایک ایسی جامع اور ایسی بااصول قوم ہیں کہ ہم ہر اس شخص سے دوستی اور محبت رکھتے ہیں جو اللہ کے سچے رسولوں سے دوستی اور محبت رکھے اور اللہ سے دوستی رکھے، اور ہر اس شخص سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس سے ہم بغض رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے سچے رسولوں سے بغض اور ناراضگی رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اپنا سماج، لین دین، رہن سہن مکمل دوسروں سے ایک جداگانہ اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي لَا يَنَالُ رَحْمَتِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ وہ شخص کبھی بھی میری رحمت کو نہیں پا سکتا، میری رحمت سے حصہ نہیں کر لے سکتا، من لم یوالہ بھی اولیائی و یواد اعدائی، کہ جو میرے دوستوں سے دوست نہ رکھے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے۔ یعنی ہمارے ہاں اللہ کی رحمت پانے کا یہی ذریعہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں دیگر مذاہب جنہوں نے اللہ کے راستے کو پہچانا بھی نہیں، اللہ کے راستے کو پایا بھی نہیں، ان کی دشمنی کو اگر ایک طرف رکھا جائے، لیکن صرف قادیان سے جنم لینے والے ایک مذہب جس کو قادیانی مذہب یا جماعت مرزائیہ کہا جاتا ہے، ان کی اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان تمام حدوں کو کراس کر جاتی ہے کہ جتنی حدیں آج تک تمام اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں نے کراس کی تھیں۔ یہ ان سب سے بڑھ کر مذہب اور ملت کے دشمن لوگ ہیں۔ ان سے ہماری نفرت، ان کے ساتھ بائیکاٹ، ان سے لین دین، یہ سب چیزیں ہماری اسی بنیاد پر ہمارا لین دین کا حرام ہونا قائم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پیغمبر کے دوستوں سے اور اللہ کی ذات سے دشمنی رکھنے میں بے مثل لوگ ہیں۔ ان کی کوئی بھی مثال تاریخ انسانی میں موجود نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ملک عزیز پاکستان میں علماء کی محنت کے ساتھ ایک وہ ان کی معروف کمپنی جس کو شیزان کے نام سے یعنی جانا جاتا ہے، یہ شیزان کمپنی کی پروڈکٹس پورے ملک میں عام تھیں، اور یہ ایسی کمپنی ہے جس نے اپنے خطیر سرمایہ کو اور اپنی تمام تر آمدن کو تحریفات اور اسلام دشمنی کی تمام تخریبی کارروائیوں کے لیے وقف کیا اور پوری دنیا میں قادیانیت کو پھیلانے میں اپنا کثیر مال فراہم کیا۔ اس بنیاد پر مسلمان مجموعی طور پر ہمارے ملک میں شیزان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، شیزان کے لین دین سے یہ اپنا جو ہے وہ معاملات ان کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ قلیل جن مسلمانوں کو نہ پتہ ہو یا جن کے اندر ابھی تک اس معاملے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، لا علمی کی بنیاد پر کوئی شیزان کمپنی کے ساتھ کوئی تجارت کرے یا لین دین کرے تو وہ تو ممکن ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمان ایمانی غیرت کی وجہ سے شیزان کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرتے، ان کی چیزیں نہیں خریدتے۔ اور یہ پاکستان کے اندر جس طرح شیزان کے نام پہ کام کر رہی تھی، اسی طرح ہمارے مشرقی پاکستان میں جو کہ 1971 کے سانحہ بھی ہمارے وطن عزیز کا ایک حصہ کٹ کر علیحدہ ہوا جسے دنیا بنگلہ دیش کہتی ہے، اور بنگلہ دیش کے نام پہ اس نے اپنا ایک آزادانہ تشخص، جداگانہ تشخص قائم کیا۔ اس میں انہی قادیانیوں کی ایک دوسری کمپنی ہے جو پران کے نام پہ کام کرتی ہے، ادھر شیزان کے نام پہ، ادھر پران کے نام پہ، اور اب اس وقت وہ کمپنی پاکستان میں بھی لانچ ہو رہی ہے، جس پر ہمارے علماء نے بر وقت انتہائی بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے قادیانیوں کے اس دجل کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو بتلایا کہ جس طرح شیزان اور اپنے تمام تر سرمایہ کے ساتھ قادیانیوں کی کمپنی ہے اور ان کے تحریفی اور کفریہ مذہب کی سہولت کار ہے، ان کے الحاد کو پھیلانے میں ان کی معاون اور مدد ہے، اسی طرح پران کمپنی کا معاملہ ہے۔ تو ہمارے بہت سے لوگ جن کو صلح کل بننے کا شوق ہوتا ہے وہ خام خواہ اس معاملے میں پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ بلا تحقیق ایک بنگلہ دیش کی کمپنی پر اس کے کافر ہونے کا، قادیانی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، جس طرح کسی مسلمان کو قادیانی کہنا ایک کفریہ کام ہے، بری بات ہے، کسی مسلمان کو قادیانی نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح کسی قادیانی کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ کافر کو کافر ہی کہا جاتا ہے اور مسلمان کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت جو ہو اس کو قوم کی نظروں سے مستور نہیں رکھا جا سکتا، اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے
اپنے دارالعلوم ختم نبوت آرہ والا کی طرف سے اپنے جو آزاد ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم نے تحقیقات کی، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک جو رو چل پڑی، لوگوں کی ایک لہر چل پڑی، اسی حساب سے ہم بات کریں، تو اس سے پہلے ہم نے بنگلہ دیش اور وہاں پر موجود اپنے دوست و احباب سے رابطہ کیا، اور پھر ہمارے کچھ دوست جو بیرون ملک سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان سے ہم نے معلومات جمع کی، تو ہمیں جو وہاں سے معلومات اس کمپنی کے بارے میں حاصل ہوئیں، آج ہم وہ معلومات اور وہ تمام باتیں حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ جس طرح مغربی پاکستان میں شیزان ہے، مشرقی پاکستان میں پران ہے، اور یہ دونوں ہی وہ شیطانی پروڈکٹس ہیں، وہ شیطانی کمپنیاں ہیں جو امت مسلمہ کے سرمایہ ان کی جیبوں سے نکال کر انہی کے مذہب کی بےخونی کے لیے استعمال کر کمپنی کا جو آنر ہے یا اس کا مالک ہے، جس کا نام میجر جنرل امجد خان ہے، جو 1937 میں پیدا ہوا۔ 1956 میں اس نے پاکستان آرمی کے اندر ملازمت اختیار کی، اور پاکستان آرمی کے اندر باقاعدہ یہ ایک میجر کے عہدے پہ تعینات رہا۔ اس کے بعد جب 1971 کا یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سانحہ ہوا، اس مشرقی پاکستان کی علیحدگی والے سانحہ میں یہ باقاعدہ اس کو مشرقی پاکستان میں تعینات کیا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے اپنی، چونکہ یہ بنگالی تھا، اس نے دیگر بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کر بذام خود اپنی آزادی کی جنگ لڑی، اور یہ باقاعدہ جب آزاد پاکستان سے آزاد ہو کر الگ ہو کر انہوں نے اپنا الگ سے بنگلہ دیش بنوایا۔ یہ باقاعدہ بنگلہ دیش آرمی کے اندر بطور ایک افسر کے تحت اس نے ڈیوٹی کو جوائن کیا، اور پھر یہ اسی طریقے پہ یہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے ترقی کرتے کرتے وہاں پر میجر جنرل کے عہدے تک پہنچا۔ 1981 میں میجر جنرل کے عہدے سے یہ شخص ریٹائرڈ ہوا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ وہاں پر ایک اپنی کمپنی بنائی، اور اس کمپنی کو اس نے لانچ کیا۔ اس کمپنی کا نام اس نے پران RFL کے نام پہ اس نے رکھا، یعنی رنگپور فاؤنڈری لمیٹڈ کے نام پہ، اور یہ 1981 میں اس نے اس کمپنی کو وہاں پر لانچ کیا، اور اس کا مقصد زرعی مصنوعات کو تیار کرنا تھا، اور یہ پران 130 ممالک تک پھیلی، جس میں اس کے 80,000 ملازمین باقاعدہ کام کرتے تھے۔ اور پھر اس نے رحاب کے نام پہ ایک دوسری کمپنی، جس کو ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن آف بنگلہ دیش کے نام پر اس نے جو لانچ کیا، اور اس کا کام بھی غیر مراعات یافتہ بچوں کی تعلیم اور اس معاملے میں یعنی ویلفیئر کام کر کے اپنا ارتدادی کام کرنا تھا۔ یہ شخص میجر جنرل امجد خان یہ 2015 کے اندر یہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ شخص باقاعدہ قادیانی تھا، اور اس کے قادیانیوں کے باقاعدہ جلسے اور جو 40واں اجتماع بنگلہ دیش کے اندر جماعت مرزائیہ کا ہوا ہے، اس کے اندر بطور مہمان خصوصی کے یہ خاص لوگوں میں جو اسٹیج پر وہاں پر موجود ہے، اور اس کی جو پوری یعنی پیچھے کیبنٹ ہے یا سارا اس کا جو بھی نظم ہے وہ قادیانی جماعت دیکھ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا نظم چل رہا ہے۔ یہ باقاعدہ قادیانی تھا۔ جماعت احمدیہ، جماعت قادیانیہ جو ہے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہلواتی ہے، ان کے اندر یہ باقاعدہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اہم عہدیدار اور ان کا بھرپور معاون تھا۔ اور پران کمپنی کو یوں سمجھ لیجئے، یہ بنگلہ دیش کے اندر قادیانیت پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا میں قادیانیت کو پھیلانے کے لیے اسی طرح جماعت قادیانیت کی معاون اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسے ملک پاکستان میں شیزان ہے۔ شیزان اور پران یہ دونوں ایک مشرقی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایک یہاں ہمارے مغربی پاکستان کے لیے ناسور کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے جس طرح شیزان کا بائیکاٹ کیا ہے، ہم آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں کہ اس کا بانی اونر میجر جنرل امجد خان بنگلہ دیشی باقاعدہ قادیانی ہے۔ قادیانیوں کے جلسوں میں اس کی شرکت، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت قادیانیت ہی کی حالت میں، اور اس کی اولاد کا اور اس کے سارے احباب پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا جماعت قادیانیہ کا فرد ہونا، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے ان کی مصنوعات کا بھی ویسے ہی بائیکاٹ کیا جائے پران کمپنی کا، جیسا کہ بائیکاٹ ہم نے شیزان کا کیا ہے۔ ہم دنیا کو اور قادیانیوں کو بتلا دیں، تم بحثیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے 100 بھیس بدل کر بھی آؤ گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، ان کے چوکیداروں کو انشاءاللہ بیدار پاؤ گے۔ ہم امت مسلمہ پر تمہارا کسی بھی قسم کا
کوئی وار چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تمہیں جس طرح شیزان کے بارے میں تم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے، کبھی کہا کہ جو قادیانیوں سے مسلمانوں نے خرید لی ہے، کبھی کہا کہ یہاں پہ ہزاروں مسلمان کام کرتے ہیں، جعلی فتاوا اور اپنی دکانوں پر آیات ختم نبوت لکھ کر ہر طرح دھوکہ دینے کی تم نے کوشش کی، لیکن تمہارا کوئی دھوکہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح بنگلہ دیشی میجر جنرل امجد خان کی بنائی ہوئی کمپنی پران، یہ بھی بر صغیر ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ ویسے ہی ناکام ہوگی جیسے اس وقت ناکامی کا منہ تمہاری شہزان دیکھ رہی ہے۔ تمہارے مذہب کا انجام اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں قادیانیت رہے گی، لیکن روئے زمین پر اس نام کا کوئی جانور بھی انشاءاللہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام راہ حق سے ہٹے ہوئے قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کی مصنوعات سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات وہی ہے جو رسول اللہ نے فرما دی کہ ہم اللہ کی رحمت کو تبھی پا سکتے ہیں جب اللہ کے دوستوں سے ہم دوستی کریں، اللہ کے دشمنوں سے ہم دشمنی کریں۔ قادیانیت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہے، رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ ان سے دشمنی، ان سے سماجی مقاطع بندی، قطع تعلقی، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔